من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ العادیات. سورہ العادیات جو وہ تھوڑی سی الفاظ کے لحاظ سے مشکل صورت ہے، لیکن انشاءاللہ جب آپ اس کو سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آسان لگے گی. الفاظ کو پہلے دیکھیں ہیں. والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے. یہاں پہ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ واو کا ترجمہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے قسم. اور العادیات اس لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو عادیہ عین دال یہ یا یعنی عادیہ، تو عادیہ کی جمع عادیات ہے اور اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ ہے عین دال واو. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واو یا سے تبدیل ہو جاتا ہے یا الف سے، یا الف یا سے، مطلب مختلف یہ آپس میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ عادیہ سے پھر عادیات بنا. اب یہاں پہ یہ دوڑنے والے کون ہیں اور کس چیز کے متعلق یہ بات ہے؟ یہاں گھوڑے مراد ہیں. گھوڑوں کے لیے عادیات کا لفظ آیا. مونس آپ دیکھ رہے ہیں تا اکثر مونس کی نشانی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ آپ تا کو کیا کہیں گے کہ یہ مونس ہے یہ لفظ. اور گھوڑے عربی میں یا جانور جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اکثر مونس استعمال ہوتے ہیں. اب یہ جو دوڑنے والے گھوڑے ہیں اس سے مراد اب گھوڑے ہی کیوں ہیں؟ اونٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی دوڑتا ہے، خچر جو ہے وہ بھی دوڑ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس سے گھوڑا ہی مراد کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس کے لیے لفظ جو آگے آ رہا ہے دبحا، تو دبحن کا جو لفظ ہے جس کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہانپنا، دواد بے اور ہے اس کا ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے سانس چڑھنا، جب بہت تیز کوئی جانور دوڑتا ہے تو اس کے سانس چڑھ جاتا ہے. سانس چڑھنے کے لیے، جانور کے سانس چڑھنے کے لیے مختلف الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو دبحا کا لفظ ہے یہ اسپیشلی صرف گھوڑے کے لیے آتا ہے. اس لیے دبحا نے اس بات کو بالکل ڈیفائن کر دیا کہ یہاں مراد صرف اور صرف گھوڑے ہیں. اسی لیے آپ کسی جگہ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کا ترجمہ انگلش میں ہو، اردو میں ہو، کسی بھی زبان میں ہے کہ وہاں پہ اس کا ترجمہ گھوڑا اور اسی طرح سے کیا جاتا ہے. تو والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والیوں کی ہانپتے ہوئے. اچھا، اب یہاں پہ ترجمہ میں اکثر مونس کا صیغہ، چونکہ یہ مونس کا صیغہ ہے تو اس لیے اس طرح سے مونس ہی ترجمہ کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مختلف ترجموں کو دیکھیں گے تو بعض اوقات اس جگہ گھوڑے کا نام لے کے تو اس طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے یہ قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، کیونکہ ہمارے ہاں یا ہماری لینگویج میں اردو کے اندر گھوڑا مذکر ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کے لیے اگر اپنی زبان کا پیٹرن یوز کریں تو یہ زیادہ مناسب ترجمہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ والیوں تو انسان تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے، تو یہاں کنفیوز نہ ہو، انہوں نے ڈائریکٹ ترجمہ جو کہ عادیات کا کیا اس لیے اس طرح سے کر دیا. ابھی ہم اس بات پر بعد میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کیوں کھائی اور گھوڑے کا نام کیوں نہیں لیا. دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ گھوڑے کی قسم کیوں کھائی گئی ہے اور پھر اس کا نام بھی نہیں لیا گیا. اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے ہم اگلی آیات کو ترجمہ کے لحاظ سے دیکھ لیں. فالموریات قدحا، اور کیا کرنے والے یہ فالموریات، پھر چنگاری نکالنے والوں کی قدحا سن مار کر. تو میں آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ترجمہ تھوڑا سا آپ کو ذرا یہ لگے گا اس طرح کا. اچھا، موریات فاتو ہو گیا پھر، اور الموریات جو ہے وہ موریا کی جمع ہے. اس کا یہ یعنی فائل کی میننگ میں ہوتا ہے، مطلب کہ کام کرنے والا، یعنی موریا چنگاری نکالنے والا یا نکالنے والی. تو موریا جو ہے یہ ریا، جو اس کا روٹ ورڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریا اس سے ہے یہ، اور اس طرح سے اس کو عربی میں لکھ دیا جاتا ہے ریاتن. اچھا، ریاتن جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے دو پتھروں کو رگڑ کر اس میں سے آگ نکالنا. یہ بہت پرانا طریقہ، جس وقت کہ آگ ایجاد ہوئی یا کیا کہنا چاہیے کہ ڈسکور ہوئی، تو اس وقت کیسے ہوئی کہ ظاہر بتا کہ پتھروں کو جب اس میں رگڑ پیدا ہوئی تو انسان نے دیکھا کہ اچھا اس میں سے چنگاری نکلتی ہے. تو
یہ ایک نیچرل طریقہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے ریا کلا جاتا ہے. ورنہ اگر آپ ویسے دیکھیں تو چنگاری کے لیے یا شعلے کے لیے بہت سے اور الفاظ بھی عربی میں ہیں، لیکن یہاں خصوصاً کسی چیز پر کوئی دوسری چیز مارنا، یعنی پتھر پر پتھر مار کے چنگاری نکالنے کے لیے فن مریاد، کہ وہ کیا کرتے ہیں، اب چنگاری نکالتے ہیں. کیسے یہ چنگاری وہ کیسے نکالتے ہیں؟ قدحن، سم مار کر. سم مار کر کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے آپ نے ایک لوہے کی ایک چیز دیکھی ہوتی ہے جو کہ فٹ ہوتی ہے، جسے ہم اردو میں نال کہتے ہیں. نال کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہم گھوڑے کے پاؤں کے نیچے اکثر لگا دیتے ہیں. اور قدحہ کا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، قدحن. تو یہ قاف دال ہے. قدحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گھوڑے کا نال مارنا یا پاؤں مارنا. تو اگین اس میں سے بھی پھر چنگاری نکلتی ہے. تو اب یہ اتنی تفصیل کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ دوڑتے ہیں تو کتنا تیز دوڑتے ہیں کہ چنگاریاں، ان کے پاؤں چنگاریاں اڑانے لگ جاتے ہیں. لوہا ہے نا ان کے پاؤں کے نیچے، تو جس وقت وہ پتھروں پر سخت زمین کے اوپر اتنی زور سے بھاگے گا گھوڑا اور اس طرح سے، تو ظاہر بات ہے چنگاریاں نکلیں گی. تو اس کیفیت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. بڑی ہی زبردست صورت ہے یہ، اور اتنی میننگ فل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کریں گے، ہم اس حد تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو اللہ کرے کہ آپ سمجھ پہ اٹھیں. پھر فرمایا والمغیرات صبح، پھر حملہ کرنے والوں کی قسم. یعنی ابھی تک قسم ہی چل رہی ہے اور گھوڑے ہی کی متعلق چل رہی ہے. اس کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ پھر کیا کرتا ہے، فالمغیرات، پھر وہ حملہ کرتا ہے صبح صبح. اچھا، مغیرات کا لفظ اگر آپ دیکھیں تو مغیرات غین واو رے اس کا مفرد ہوتا ہے. اور غور جو ہے عربی میں کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ایسی زمین جو نشیبی ہو، اس کے لیے بھی آتا ہے. کسی جیسے کوئی چیز جس کا اندرونی حصہ اس کے لیے، تو اسی سے ملتا جلتا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کیا ہے وہ؟ غار. تو غار ذہن میں آیا، وہ کیا ہے؟ چھپنے کی جگہ، یا جس کے اندر کوئی چیز اوٹ کے اندر ہوتی ہے. تو یہ غائن و رے سے ہی غار بنا. تو اب یہاں پر کیا مطلب ہے فالمغیرات، کہ وہ جب فوج، یعنی یہ ان گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ عام گھوڑا یہاں ذکر نہیں ہے، بلکہ جنگی گھوڑا مراد ہے. جنگی گھوڑا اپنے مالک کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وہ جب جنگ کی طرف بلاتا ہے اس کو. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جنگیں جو ہوتی تھی وہ تو موسٹلی ایسی ہوتی تھی کہ زمینی وار جس کو آپ کہتے ہیں، اور پھر اس کے اندر گھوڑے استعمال ہوتے تھے. اونٹ بھی لوگ لے کر آتے تھے، لیکن گھوڑے موسٹلی استعمال ہوتے تھے فوج کے لیے، اور آج تک استعمال ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں تو افغانستان کی جنگ تھی، اس میں وہاں پہ بہت زیادہ گھوڑوں کا استعمال ہوا. اور اب اس نے پیشن گوئی بھی کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک گھوڑے کے ساتھ خیر باندھ دی. یعنی گھوڑا جو ہے وہ آپ کے یوز میں رہے گا اور اس سے فائدہ آپ اٹھاتے رہیں گے قیامت تک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ہمیں گھوڑے کی زندگی سے سمجھائی ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ بات نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری اپنی بات ہے، آج کے دور کی بات ہے. تو اب جس وقت جنگی گھوڑا اپنے مالک کے لیے نکلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے لیے جال لگا دیتا ہے، دوڑ لگا لیتا ہے. اور دوڑ بھی کیسی؟ جیسے کہ اس کے پاؤں سے چنگاریاں اڑنے لگتے. پیچھے نہیں ہٹتا، اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، بچاتا نہیں اپنے آپ کو. اور پھر حملہ کرتا ہے. تو کیسا حملہ کرتا ہے؟ جیسے مغیرات اسپیشلی رات کے وقت جو ہے وہ شب خون مارنے کے لیے لفظ آتا ہے. یعنی کسی جگہ چھپ جانا اور پھر ایک دم سے صبح تڑکے ہی نکل کے سامنے آ جانا. کافر، یا جو جیسے ہم کافر مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کافر قوم کے سامنے مسلمانوں نے بھی یہ اسٹریٹجی اپنائی، وہ بھی اپناتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے جیسے کسی جگہ سے نکل آنا اور فوراً سے حملہ آور ہو جانا. تو اس کے لیے فالمغیراتی صبح کا لفظ اس کا وارد ہے. پھر فرمایا کہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اب کرتے کرتے وہ جنگ کا جب خوب وہ اس کا لوہا گرم ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ جنگ اپنے پیک پر پہنچ جاتی ہے، دونوں افواج آپس میں اب گڑبڑ ہو گئی ہیں اور خون ریزی ہو رہی ہے. وہ گھوڑا بھی دیکھ رہا ہے. اللہ نے جانور کو بھی اتنی سینسز دی ہوتی ہیں کہ اچھا یہاں پہ
کچھ اچھا ہو رہا ہے یا کچھ برا ہو رہا ہے, اور خون وہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں, گھوڑے دوسرے گھوڑے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے وہ بھی کٹ کے گرتے جا رہے ہیں, لیکن گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا. گھوڑا کیا کرتا ہے, اپنے مالک کے لیے بالکل این اس فوج کے درمیان میں گھس جاتا ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, وہ گرد اڑاتا اڑاتا کہاں تک پہنچ جاتا ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں تو الفاظ کو اگر آپ دیکھیں, فَپَسْ أَثَرْنَا, وہ اڑاتے ہیں, بھی ساتھ اس کے نقع غبار, وہ غبار اڑاتے ہیں. یعنی کہ جس وقت وہ اس فوج کے درمیانی حصے میں گھسنا چاہتے ہیں اس فوج کے, تو ظاہر بات ہے وہ اتنا تیزی سے اسپیڈ سے بھاگ کر آ رہے ہیں جب وہ اس سے گرد ہو رہی ہے. اثرنا کا لفظ آپ دیکھیں تو الف سے رے, اثر یہ پیچھے بھی آپ نے لفظ پڑھا تھا. اثر کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ گرد اڑانا ہوتا ہے, اور ہم اسی سے ہی اثرات کے جو میننگ لیتے ہیں, جیسے گھوڑے یا کوئی لشکر گزر کی جاتا ہے تو پیچھے سے گرد رہ جاتی ہے نا, اور گرد بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزر کے گیا. تو سیم ہم اس لفظ کو پھر اثرات کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اچھا کوئی کام جو انسان نے کیا تو اس کے پھر آفٹر افیکٹس کیا ہیں, فال آؤٹس کیا آ رہے ہیں, تو اس کے لیے اثرات یا اثر, اس بات کا اثر کیا پڑا اس بات, تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ اپنے اوریجنل میننگ میں ہے یہ لفظ, یہ فَأَثَرْنَا کہ وہ اڑاتے ہیں گرد, کیسی, نقعا. نقعا کا ترجمہ ہوتا ہے غبار, گرد و غبار ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو نون قاف عین نقعا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غبار. تو اگین وہ لفظ آ گیا, مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ گرد غبار یہ اڑاتے ہیں, ان کی سپیڈ پر اگین اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اور کرتے کرتے وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں, فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, بس وسطنا وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں, بھی اس کے ساتھ جمع جمعیت کے, جماعت سے مراد فوج ہے, کہ جو بھی سامنے لشکر ہے اس کے درمیان تک گھس جاتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے. تو فوسطنا کے اندر ہی آپ کو وسط کا لفظ نظر آ رہا ہے, واو سین اور توئیں اس کا مفرد ہے. اور وسطنا اگین پھر مونس کا صیغہ ہے جمع کے لیے, جمع مونس کا, کیونکہ گھوڑوں کے لیے چونکہ لفظ استعمال ہو تو لہٰذا فوسطنا کا لفظ استعمال ہوا. اور کیا یہاں مراد ہے کہ وہ لشکر کے درمیان میں جا کے گھس جاتے ہیں. اب یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب انسان کو اس کا اپنا آپ دکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں تو ان الانسان لربہ لکنود, یقیناً بے شک الانسان انسان لربہ اپنے رب کا لکنود کتنا نا شکرہ ہے. اب اللہ تعالیٰ گھوڑے کے ساتھ انسان کو کمپیئر کر رہے ہیں. اچھا میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں گھوڑے کا نام نہیں لیا, اگر اللہ تعالیٰ گھوڑے کا نام لے لیتے, فرس کا لفظ آتا ہے گھوڑے کے لیے, تو پھر کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں گھوڑے کی پرسنالٹی آتی, گھوڑا آتا, اچھا گھوڑے کی تصویر آتی, لیکن اس کی صفات پیچھے رہ جاتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ گھوڑے کی صفات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گھوڑا, تم گھوڑے کے مالک بنتے ہو, تمہیں اللہ نے گھوڑے کا مالک بنایا ہے, تمہارے لیے گھوڑا مسخر کر دیا. اگرچہ اللہ نے یہ نعمت بھی دی, لیکن بہرحال بظاہر انسان ہی اس کا مالک ہوتا ہے, اور گھوڑے کو وہ اپنا سمجھتا ہے کہ وہ جیسے اس کے اوپر اس کا مالک ہے اور وہ اس کا غلام ہے, اس کی ہر بات اس کو ماننی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گھوڑا جب تم نے اپنا غلام بنایا یا اس کو اللہ نے مسخر کیا, تو تم اس سے جو کام لیتے ہو تو تم دیتے اس کو کیا, ایک چارہ, ایک پانی, تھوڑی سی کیئر. تو اس 2-3 چیزوں کے نتیجے میں گھوڑا کیسا وفادار ہو گیا اپنے مالک کا, کہ جس وقت مالک اس کو جنگ کے میدان میں لے کے جاتا ہے تو وہ تساہل نہیں برتتا, گھبراتا نہیں ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا, اپنی جان کی فکر نہیں کرتا, بلکہ وہ اپنے مالک کی جان کی فکر کرتا ہے, اپنے مالک کی کالز میں اس کا ساتھ دیتا ہے. اور پھر وہ کیسا عمل کرتا ہے, پچھلی آیات سب اگر آپ دوبارہ دیکھیں, ایک دفعہ دوبارہ نگاہ سے گزاریں,
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں انسان. والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والیوں کے ہانکتے رہے، جو دوڑ لگا رہے ہیں انسان کے لیے. اپنا مالک، انسان جو اس کا مالک ہے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چلتے نہیں ہیں، دوڑ رہے ہیں اس کے رستے پر، اس کی کاز کے لیے. فالموریات قدحا، کتنا تیز دوڑے کہ چنگاری تک ان کے نالوں سے، ان کے پاؤں سے نکلنے لگ جاتی ہے، اپنی پرواہ نہیں کرتے. پھر کیا ہے؟ فالمغیرات صبح، پھر حملہ کرنے والوں کی قسم، جو صبح سویرے حملہ کرتے ہیں، وہ گھوڑے جائے وہ حملے میں اپنے مالک کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کرتے. پھر وہ اتنا تیز دوڑے ہوتے ہیں اس کاز کے لیے کہ غبار اڑاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور این اس فوج میں جب کہ خون خرابہ ہو رہا ہے تو وہاں جا کے گھس جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹتے، بھاگتے نہیں ہیں، جی نہیں چراتے. یہ تو ہے گھوڑا، جس کا مالک کون ہے؟ انسان. اور انسان اس گھوڑے کو دیتا کیا ہے؟ کھانی، چارہ، تھوڑی سی کیئر، بس. اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو آپ بتائیے، اس کے علاوہ کچھ. اب ذرا آ جائیے انسان کی طرف. اللہ تعالیٰ ترگیلا بڑا ویلڈ نہیں ہے. اللہ نے انسان کو بنایا، پیدا بھی اسی نے کیا، تخلیق کیا اور اسی سب کچھ دیا. انسان دنیا میں ہے بھی اس کی وجہ سے، اور جو سروائیو کرے وہ بھی اسی کی دی ہوئی چیزوں پر. اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، اپنا غلام. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی، تمہارے لیے یہ بنایا، تمہارے لیے یہ بنایا، سخر لکم سخر لکم. لیکن تمہیں کس کے لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جن انسان کو صرف اپنے لیے بنایا کہ میری غلامی کرو، میری بات مانے. تو انسان نے کیا کیا؟ وہ کیسا وفادار ہے؟ نہیں. انسانوں کی میجورٹی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ناشکری، لکنود. جبکہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا وہ اگر ہم اس کو گننا چاہیں تو گن نہ سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. اور آپ دیکھیے کہ اگر ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی اللہ لے گئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا زور بازو اس کو لا سکتے ہیں؟ ساری نعمتوں کو تو آپ گن ہی نہیں سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر صرف پانی جو ہے نا زمین کے اندر واپس لے جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ارأیتم، کیا تم نے دیکھا نہیں اس بات کو، اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم من ماء معین، کہ اگر تمہارا پانی زمین کے نیچے چلا جائے تو کون تمہیں پھر میٹھا چشمے کہاں سے لا کے دے گا؟ اکثر ہمارے ہاں ہوتا نہیں کہ پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہے تو پھر ہم اگر بورنگ کیا تو بعض اوقات دوبارہ سے اس کو کروانا پڑتا ہے، مزید نیچے کھدوائی کرانی پڑتی ہے. تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ پانی خشک سالی جب پڑ جاتی ہے. اسی طرح سے اگر جو چیزیں جن پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں، ہمارا کھانا پینا، اللہ وہ کھیتیاں ہی ختم کر دے، زمین اگانا بند کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھانے سکھانے کے لیے قحط سالی کبھی آ جاتی ہے، کبھی بارشیں نہیں ہوتی، خشک سالی ہو جاتی ہے. ہمیں مدر نیچر بھی جو دوڑتی ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی نہ شکرے ہو گئے ہو، اللہ سے زیادہ ہی باغی ہو گئے ہو، تو پھر ہم تھوڑا سا پلٹ آتے ہیں. جو سورج ہم دیکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہی ختم کر دیں، اگر اس کو تھوڑا سا ہی جتنا ابھی جتنے فاصلے پہ اس سے انچ 2 انچ ہی اگر تھوڑا سا مزید وہ ہو جائے تو ہماری تو زندگی ختم ہو جائے زمین کے اوپر. اور اگر سورج رہے نہ تو ہم بالکل ختم. آپ سوچیے کہ یہ تو وہ چند نعمتیں ہیں جن پہ ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں انسان ہے کیا؟ لکنود. اچھا، یہاں پہ جو کنود کا لفظ ہے نا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تندا، کیاف نون دال. تندا کیا ہے؟ تندا کہتے ہیں، ویسے تو اس کا ترجمہ اپنا شکری ہی کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا ڈیپ لفظ ہے. تندا کا لفظ جو ہے، آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا، مطلب ناشکری کے لیے عربی میں بہت سے اور الفاظ بھی آ جاتے ہیں. لا یشکرون بھی جو شکر نہیں کرتے، اور کفر کا لفظ بھی ناشکری کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جو کنود کا معنی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ جو انسان
اپنے مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے, اور پھر اس وجہ سے جو اس کے اندر ناشکری آتی ہے, تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کنادا. اور امام ترمذی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نزدیک کنادا کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان نعمتوں کو تو دیکھے, نعمتوں کو تو استعمال کرے, ان کو انجوائے کرے, ان کو استعمال کرے, لیکن نعمت دینے والے کو بھول جائے. تو آپ سوچے کہ کتنا گہرا میننگ ہے نا اس لفظ کا. اللہ تعالیٰ گنہ کر رہے ہیں ہم سب کہ انسان اپنے رب کو بھول گیا, اس کی دی ہوئی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے, اس کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہے, لیکن اس رب کی ایک مان بھی نہیں دے رہا. کتنا آپ اگر اپنی زندگی پہ غور کرتے ہیں تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, اگر ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں تو ہم کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں تھوڑا سا عمل کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ اکثر مطلب لوگوں کو جو نماز پڑھنا ہی برا مطلب مشکل لگ رہا ہوتا ہے, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی جو صرف نماز ہم پہ کی, تو ہم کہتے ہیں بھائی 5 دفعہ دن میں اٹھ کے وضو کریں اور نماز پڑھیں, کون یہ کرے؟ ہم سے نہیں ہوتا. حالانکہ جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا, ہم اس کے آگے صرف سر جھکانے مطلب وہ بھی نہیں کر سکتے. اور بعض اوقات پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری نعمتیں موجود ہے, اس نے کوئی ایک نعمت چھین لی. چھیننے سے مراد ہے کہ اللہ کا چھیننا بھی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. اللہ کا دینا جو اس نے دیا وہ آزمائش بھی ہوتا ہے, اور جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ دے دے گا, جو نہیں حق میں بہتر ہوگا وہ نہیں دے گا. جیسے جہاں پہ نا کہ وہ جو آیات جہاں پر ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے مملکت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے مملکت چھین لیتا ہے, اور ہر چیز میں اس کی کیا بھی یدک الخیر, تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہو, تو اس کا لے لینا بھی خیر پر مبنی ہوتا ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے چلے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایک بس ہماری زندگی سے چلی جائے تو ہم اس کا ناشکر ہو جاتے ہیں. کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو جاتے ہیں, لٹرلی وہ اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں, بدگمان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. میں ایک بلدی کو جانتی ہوں کہ مطلب انہوں نے بڑے اس سے خود کہا کہ میں پہلے نماز پڑھتی تھی لیکن 10 سال ہو گیا میں نے نماز کا چھوڑا دیا. وائی کیوں؟ کچھ زندگی میں کچھ ایسی خواہشات تھیں, کچھ ایسی چیزیں تھیں جو نہیں پوری ہوئی, تو اللہ سے بدگمان ہو گئے. ہم کیوں پڑھے نماز, ہم کیوں جھکے اس کے آگے؟ لوگ کرتے ہیں ایسا. لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں تک نعمتوں کی بات ہے, تو اگر زندگی میں ایک نعمت نہیں ہے تو انسان ان چیزوں کی طرف نگاہ دوڑائے جو کہ ہیں زندگی میں. شکر گزاری کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر پریکٹیکلی کوئی انسان شکر گزار بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا, وہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرے. اور اگر ویسے ذہن میں نہیں آتی نا, انسان کہتا ہے کہ اچھا بھائی دماغ میں کیا کیا سوچوں, نہیں آ رہا ذہن میں میرے پہ کیا کرم ہے کیا نہیں ہے, تو اس کا پریکٹیکلی زبردست میں آپ کو ٹپ دیتی ہوں کہ اس سے ضروری ذہن میں آ جائے گا. سب کسی انسان کو اپنی صحت کی قدر نہیں تو وہ کبھی ہاسپٹل کا چکر لگائے, قدر آ جائے گی انسان. چلے ہاسپٹل نہیں جا سکتے تو جو ان کے پاس اگر ریلیٹیوز میں کوئی ایسا بیمار ہوتا ہے, کوئی محلے میں کوئی, تو کسی کی عادت کرن. اگر انسان کو لگتا ہے کہ اس کے پاس مال اتنا نہیں ہے جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے, تو انسان کہاں چلا جائے؟ ان لوگوں کے گھروں میں, ان لوگوں کو جا کے دیکھیں, ان سے مین ملاقات کرے کہ جن کے پاس انسان سے کم ہے, کم وسائل ہیں, اور نہیں تو اپنی کسی کام والی کے گھر کے ہی چکر لگائیں کبھی. تو جبیوں والے جو لنگر خانوں پہ لوگ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ہمارے بکھرے پڑے ہیں, سفید پوش لوگ, تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کو شکر گزاری ہے. لیکن ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان جس وقت اپنے سے دنیا کے معاملے میں اسے کیا کرنا چاہیے, اپنے سے نیچے دیکھو, اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو, تو انسان کی اسٹرگل اس حساب سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود. اچھا, اس کی ریزن اللہ تعالیٰ یہاں پہ
اچھا ریزن سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اوپر اس کے البتہ خود گواہ ہے، انسان خود گواہ ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ اچھا انسان خود گواہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دو لحاظ سے ہے اس کا مطلب۔ شہید کا مطلب گواہ ہوتا ہے نا، شاہدہ کا مطلب وہ ہوتا ہے حاضر، شین ہے دال اس کا ورڈ ہے، تو شاہدہ مطلب حاضر۔ تو ایک اس کا مطلب ہے کہ ہی نوز، وہ جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ سارا اپنا دیکھ رہا ہے، اس کا عمل اس کے سامنے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس پریکٹیکلی وہ اپنے عمل کو دیکھ لے۔ اگر وہ زبان کچھ ہوتا ہے نا، زبان سے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں، ہم الحمدللہ بہت بولتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتا الحمدللہ بھی بول رہے ہوں گے، لیکن پریکٹیکلی وہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ ان سے کہیں کہ 4 پیسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ پھر اپنا رونا رونے لگتے ہیں، وہ شکر گزاری ان کے اندر نہیں ہے۔ تو جہاں جان لگانی پڑے گی، جہاں کچھ کرنا پڑے گا، پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا، وہاں فیل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے عمل کو دیکھ لیں انسان، تو وہ خود گواہ ہے کہ وہ انسان پریکٹیکلی کیا کر رہا ہے اس زمرے میں۔ تو اس لیے وَإِنَّهُ لَا ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ اچھی طرح گواہ ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ کیا مانگتا ہے۔ ابھی معاملہ کیوں ہے ناشکری کا، اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ریزن بتا دی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اصل معاملہ یہ ہے کہ بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ، جو مال کی محبت ہے نا، لشدید، وہ بہت زیادہ اس کا ہے۔ اچھا آپ کے ذہن میں اگر کہ ہے یہ کیا بات ہے، مال کی محبت انسان کو اللہ کا ناشکرا بنا رہی ہے، یہ کیسے؟ ذرا ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ نے کیا بات کر دی، جس نے پیدا کیا وہ انسانوں کو اتنی ڈیپتھ میں جانتا ہے نا کہ مال کی محبت جو ہے اس نے انسان کو رب کا ناشکرا بنا دیا۔ کیسے؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ نمبر 1 کہ جب انسان کے اندر مزید حاصل کرنے کی خواہش، لالچ اتنی زیادہ بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے حالات پر جو اس کو اللہ نے دیا اس پہ راضی نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مزید مزید مزید۔ تو کیا وہ شکر گزاری کرے گا؟ آپ کے پاس گھر ہے، آپ کہتے ہیں ہاں چلو کیا ہے، رینٹ کے گھر پہ رہ رہی ہوں، اپنا گھر تو نہیں ہے نا، تو اپنے کی خواہش نے آپ کو کیا شکر گزاری سے نکالا نہیں کہ آپ نے اپنے رینٹ کے گھر پر بھی شکر گزاری نہیں کی؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے، یا آپ جیسا گھر نہیں ہے۔ تو جب انسان اگر دنیا میں نیچے دیکھے گا کہ جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے تو شکر گزاری آئے گی، لیکن جب انسان اوپر دیکھے گا کہ واہ فلاں نے تو اپنا گھر بنا لیا، اچھا آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، یا آپ کا ماڈل کم ہے، دوسرے کا زیادہ ہے، جب اوپر ہی پر دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ حب الخیر، مزید ملے، مزید اچھا، مزید اور، تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی شکر گزاری نہیں آئے گی، انسان ہمیشہ نہ شکر رہے گا، اور کبھی کوئی اس کو کہے گا بھی نہیں کہ مطلب اتنا کچھ اللہ نے دیا ہاں جی چھوڑیں کیا دیا ہے، بس گزارا ہی ہے۔ یہ ایک سائیکی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اکثریت اسی چیز کا شکار ہے، اسی لیے ان کے اندر شکر گزاری کبھی نہیں آپ۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، دوسرا معنی اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ بڑا ہی ڈیپ میننگ ہے۔ آپ سوچئے کہ جب دوڑ مال کی محبت میں لگی ہوئی ہے، مزید حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے، تو پھر اللہ کی طرف کون دوڑے گا؟ اللہ نے پیچھے دوڑنے والوں کی مثال دی نا، تعریف کی نا گھوڑے کی کہ کیسے تمہاری راہ میں دوڑتا ہے، تمہارے مقصد کے لیے کیسے دوڑتا ہے۔ انسان کیوں نہیں دوڑ رہا اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو کیوں نہیں لگا رہا، قرآن کو سیکھنے سکھانے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کیوں نہیں دوڑ لگا رہا، آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے، کیوں نماز پڑھنا وہ دوڑ لگانا مشکل لگتا ہے؟ وجہ پیچھے کیا کہ اس کی دوڑے کی دوڑ لگی ہوئی ہے بھائی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی اتنی محبت ہے کہ صبح سے رات ہو جاتی ہے کمانے کی فکر میں، وہ ہے نا کہ تجھ سے بھی دل ربا ہیں غم روزگار، اپنے کچھ اس طرح کا وہ شعر ہے
کہ انسان اپنے روزگار کی محبت میں, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی محبت میں اتنا آگے ہے حاصل کرنے کی. ایک جاب اب اس کو مل گئی تو وہ کہتا نہیں اب اوپر اس سے اوپر کہاں جاؤں, اتنا مال کما لیے تو اب اس سے اور اوپر کتنا کما, یہ نعمت مل گئی تو اس سے اوپر کتنی اور نعمتیں حاصل کرو. تو اس چیز میں اس کو اپنا مقصد ہی بھلا دیا, اس نے اپنا رب بھلا دیا. تو لہٰذا شدید محبت مال انسان کو رب کا ناشکرا بناتی ہے اور رب کی راہ میں دوڑنے سے بھی روک دیتی ہے. یہ اہم میسج ہے اس سورت کا. تم کہاں جا رہے ہو, تم کر کیا رہے ہو؟ حالانکہ انسان تو امتحان کے لیے آیا تھا اس دنیا میں. رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لا نريد منكم رزقا, ہم تم سے رزق نہیں کمانا چاہتے, وہ تو تمہیں ہم دیتے ہیں. نحن نرزقكم, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. لیکن انسان سمجھتے کہ وہ اپنے زور بازو, ہاں محنت اسٹرگل ضرور کرنی چاہیے, لیکن اتنا نہیں کہ انسان اسی چیز میں اتنا انوالو ہو جائے کہ رب کو بھول جائے. وہ کسی نے بڑا اچھا ایک وہ مقولہ ہے کہ جیسے پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کو چلانے کا باعث بنتا ہے, لیکن اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا, کشتی ڈوب جائے گی. تو جو مال میری اور آپ کی زندگی کو چلا رہا ہے اور اپنے رب کا ناشکرا نہیں بنا رہا, تو اتنی محنت تو مجھے اور آپ کو کرنی ہے. لیکن اگر وہ دل کے اندر آ گیا, دل میں اس مال کی محبت آ گئی, تو اب کیا, اب ڈوب گئے, اب دنیا کی ہو گیا, اب ہمارا ڈکلائن سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اس لیے جس چیز کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اور آخرت میں جس چیز کا سوال ہونا ہے, اصل توجہ اس پہ رکھنی ہے. اسی لیے کیا فرمایا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا اس انسان کو یہ بات نہیں پتا کہ جو کچھ قبروں میں وہ نکال لیا جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں پھر اگین یہ نہیں کہا گیا کہ انسان کو قبروں سے اٹھا لیا جائے گا, بلکہ یہاں پھر ایک خوبصورت پھر آیا ہے افلا, کیا, فلا, فا کا مطلب پس, لا نہیں, کیا بھلا نہیں, یعلم وہ جانتا, اذا جب یعنی یعلم کا مطلب یعنی وہ انسان جانتا, اذا جب وہ عسرا نکال لیا جائے گا, ما فی القبور جو بھی قبروں میں ہوگا. قبروں میں کون ہے, انسان. تو انسان قبروں میں ہوگا تو پھر کیا ہے کہ وہ اس میں سے نکال ہو جائے گا. اب اس کے لیے جو لفظ آپ دیکھیں نا, بعثر آیا ہے. بعثر جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں عموماً, لیکن بعض کا 4 آ جاتے ہیں. جیسے پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ 4 لفظ آئے ہوئے تھے, زلزال, اور یہاں پہ 5 آ گئے, بے عین سے رے, نہیں سوری یہ بھی 4 ہی ہیں, بے عین سے رے. اچھا, کچھ علماء نحو جو یعنی گرامیٹیکل انالیسس کرنے والے جو علماء, عربی کے جو علماء ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ربائی میں نے اب گرامر کی ٹرم یوز کر رہی ہوں, جو 4 حرف کے مادے ہوتے ہیں یا 5 حرف کے مادے ہوتے ہیں, ان کا بھی اصل روٹ 3 لیٹرز ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ ان سے پھر ذرا مزید اگلا میننگ پیدا کرنے کے لیے ان کو بعض کو 4 بنا دیا جاتا ہے اور جو ہے وہ ان کو 5 بنا دیا جاتا ہے. جیسے پچھلی صورت میں آپ نے دیکھا تھا کہ زلزلہ, تو اگر زلل کو ویسے لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا, لیکن زلزل میں پھر ہلنا بھی معنی آ جاتا ہے. اسی طرح سے بعثہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا, یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. بعثہ مبعوث ہونا, جیسے اٹھنا آنا, اور پھر اثر. اثر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھود کے نکالنا, زمین کو جیسے کھودا جاتا ہے کوریدنا, تو کھود کے نکالنا. اب ان دونوں لفظوں کو جب اکٹھا کیا تو کیا بن گیا, یہ لفظ بن گیا بعثرا. الف اس کا چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ الف واو یا ہے یہ کبھی ڈراپ بھی ہو جاتا ہے لفظ میں سے, تو یہ ڈراپ ہوا ہوا ہے, تو بعثرا جو بچ گیا, تو اس کا مطلب اب کیا بنا, کیا خوبصورت معنی کس میں پیدا ہوا کہ کھود کر نکالنا. تو انسان چونکہ قبر میں مٹی میں دفن ہے, تو اس سے کیا کیا گیا, قبریں اکھڑ جائیں گی. زمین میں جب زلزلہ آئے گا قیامت کا, تو یوں لگے گا کہ جیسے کسی نے اکھیڑ دیا اس مٹی کو اور بیچ میں سے مردے نکال دیے. وہ جو مردے دفن ہوں گے ان کو نکال دیا جائے گا. پھر فرمایا کہ ہونا کیا ہے, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے.
یہاں بھی بہت امپورٹنٹ بات کی گئی کہ اصل میں انسان کو اٹھا کے اب کیا کیا جائے گا؟ حصلہ کا مطلب کیا؟ حاصل کر لیا جائے گا. ہم یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، حصلہ، حاصل کرنا. اچھا، اس کا اگر آپ روٹ میننگ دیکھیں تو بڑا ہی خوبصورت میننگ ہے، جس سے آپ کو حصل کا مطلب سمجھ آئے گا کہ حاصل کرنا کیا ہوتا ہے. اور پھر ما فی الصدور، پھر وہ کیا چیز ہے جو کہ حاصل کی جائے گی. تو ہے صاد لام حصلہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھلکے کا جو، یعنی چھلکے کے اندر سے اصل چیز نکالنا، مغز نکال لینا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ گندم کا چھلکا ہو تو اس میں سے دانہ نکال لینا، یا بادام ہوتا ہے تو اس کا چھلکا توڑ کے کاغذ میں سے بادام نکال لیتے ہیں. نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ وہ اس کے اندر کی چیز ہے. تو اس سے حاصل کر لینا، ٹھیک ہے، اس سے ہم حاصل کرنا، جو اصل مقصود چیز ہے اس کو حاصل کر لینا. تو پورا انسان، پوری باڈی جو قبر سے نکلی یا نکالی گئی، اس میں سے حاصل کیا کرنا تھا؟ ما فی الصدور، جو سینہ میں. سینہ میں کیا چیز ہے؟ صدر سینہ کہتے ہیں نا، سینہ کو کہتے ہیں صدر. جو ہے وہ پیچھے بھی لفظ آیا تھا. تو سینے میں دل ہے، دل حاصل کرنا تھا، دلوں کو نکالنا تھا، اور دلوں کے بھید نکالنے تھے. دلوں میں جو کچھ تھا وہ، یعنی انسان ایک جو ظاہری عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کی باڈی جو ایکشن کر رہی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈز آن ہارٹس. انسان کے دل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کا دل اچھا ہے اس سے اچھے عمال سرزد ہوتے ہیں. انسان کا دل برا ہے تو وہ جو عمال سارے اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا دل کیسا ہے. پھر بعض اوقات انسان دل میں وہ سب کچھ چھپا لیتا ہے، اصل نیتیں، اصل جو اس کی قدورتیں، گندگیاں، اس کی جو سب کچھ جو ہے نا، جو کچھ بھی ہے انسان، اصل میں وہ اس کا دل ہی ہے. دل میں اس کی فیلنگز ہیں، دل میں اس کے جذبات ہیں، اس کی سوچ، اس کا سب کچھ. تو اس کو جو اصل مرکز تھا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ حاصل کر لیا جائے گا. اصل میں یہ ٹکڑا حاصل کرنا تھا، ہارٹ، دل. اور کس کے مطابق اب فیصلہ ہونا ہے؟ قیامت کے دن. تو پھر آپ دیکھیے کہ مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ محنت اب کس چیز پہ کرنی ہے. اور آپ دیکھیے حافظ علم نے دلوں پر اصل میں محنت کرنے کا جو ہے وہ ترغیب دی ہے. حافظ علم نے دل کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا. تقویٰ اصل میں دل میں ہوتا ہے. کوئی انسان ہے دل، آپ کو پتا نا کہ نیک ہے کہ نہیں، کتنا نیک ہے، تو اس کا دل بتائے گا، اس کا باطن بتائے گا کہ وہ کیسا ہے. تقویٰ ہا ہنا. پھر ایک اور حدیث ہے، حافظ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم. اللہ نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کو، تمہاری شکلوں کو، اور تمہارے مال متا. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے خود ہی تمہاری شکلیں بنائی ہیں، اللہ نے خود ہی تمہیں مال دیا. وہ متاثر نہیں ہوتا. دیکھنے سے کیا مراد ہے کہ وہ متاثر نہیں ہوتا تمہاری ان چیزوں سے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ، کس طرف وہ دیکھتے ہیں؟ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. تمہارے دلوں کو دیکھتا رہتا ہے، تمہارے دلوں کو پرکھتا ہے اور تمہاری اعمال کو پرکھتا ہے. تو اللہ کی نگاہ کہاں لگی ہوئی ہے؟ دل کی طرف اور اعمال پر. اللہ ان کو سدھار دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی سدھار دے اور ہمارے اعمال کو بھی سدھار دے. اور اس دن کیا ہوگا؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. بے شک ربہم، اس انسان کا جو رب ہے نا، جس کا مالک ہے، اصل جو مالک تھا جس سے بھاگتا رہا پوری زندگی، بہم، ان لوگوں سے، یومئذ، اس دن، لخبیر، یقیناً بہت باخبر ہوگا. یعنی اللہ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، لیکن اب کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ سب کے سامنے لا کے ڈال دو گا. جس کو جنت مل رہی ہے تو اس کے اعمال وہ ڈیزرو کر رہا ہے، وہ کوالیفائی کر رہا ہے. اور جس کو جہنم مل رہی ہے تو اس پہ ظلم نہیں ہو رہا. یہ دیکھ لو اس کے اعمال، یہ دیکھ لو اس کا دل، یہ دیکھ لو اس کی نیتیں، وہ سارا کچھ سامنے لایا جائے گا. تو ابھی جو چیزیں ہڈن ہے، اگر ہم نے یہ آج ہم فیل کر لیں نا کہ میرے چھپے ہوئے اعمال جو ہے نا ایک دن سب کے سامنے آنے والے ہیں، تو انسان چھپے ہوئے پھر غلط کاریاں کبھی نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے گناہ جو ہیں ان پہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے. قیامت دن اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمائے، کسی کے سامنے نہ لائیں، اور ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا دیں. کس طرح؟ جس طرح ایک گھوڑا اپنے رب کا فرما بردار ہے، اپنے مالک کا فرما بردار ہے، اور اس کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. تو اللہ ہماری دوڑیں بھی مساجد کی طرف، نیک مجلسوں کی طرف، نیکی کی طرف، خیر کو پھیلانے کے لیے لگ جائیں.
اور دنیا کو ہم اس طرح نہ کمانے لگ جائیں کہ ہم اللہ کو بھول جائیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.